السلام علیکم مینگو مسلمس. آج کی اس ویڈیو میں ہم مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو پر تبصرہ کریں گے. مفتی طارق مسعود صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ایک بہت ہی بڑی مذہبی شخصیت ہے. تو اس ویڈیو کا ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کہ خواتین کا قبرستان جانا کیوں منع ہے. آئیے پہلے اس ویڈیو کو سنتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان جاتا ہے تو آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. وہاں بھی اگر خواتین پہنچ جائیں گی تو جو قبرستان جا کے آخرت کو یاد تازہ کریں گے وہ بجائے آخرت کے دوسری چیزوں میں, جیسے بازار کا ماحول ہوتا ہے نا, تو وہ والا ماحول بن جائے گا. وہاں پہ خواتین کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے کہ پردے کی وہ قبرستان بھی لپسٹک لگا کے جائیں گی, میک اپ کر کے جائیں گی. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا سا کپڑے نکالیں گی, گھر سے جب نکلتی ہیں تو ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی ہوئے بغیر کہ کہاں جاتی ہیں. تو یہ قبرستان کے آداب جو ہے نا اس پر عمل نہیں کر سکتی. چندے کر لیتی ہیں لیکن میجورٹی کی بات ہوتی ہے نا, یہ نہیں کریں گی. پھر وہاں جا کے بھی بہن سناؤ, کوئی دوسری مل گئی وہاں بیٹھ گئی قبر پہ ہی, وہ مردہ کہہ رہا ہے یار کچھ پڑھ پڑھا کے کچھ بخشوانے کی کوشش کرو, وہ اپنے دکھڑے لے کے, اور بہن سناؤ تم کب بیوہ ہوئی؟ وہ کہے گی میں تو فلاں میں ہو گئی تھی. اچھا میں تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوں بیوہ ہونے میں, ٹھیک ہے نا. تیسری کہے گی بس میں تو ابھی ہونے والی ہوں بیوہ. تو اچھا عجیب بات ہے, ہمارے یہاں خواتین بیوہ بہت ہوتی ہیں. مرد جو ہے نا وہ جو آئی ڈی کارڈ میں لکھا ہوتا ہے نا رنڈوال کا لفظ کہتے ہیں جو بیوہ کی اپوزٹ ہو نا, تو مرد رنڈوے کم ہوتے ہیں. بیوہ میں نے کہتا ہوں کہ یار یہ پہلے اپنے میاں کو قبرستان پہنچاتی ہیں ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ اسی راہ پہ سفر شروع کرتی ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا, کہتے ہیں کہ قبرستان انسان اس لیے جاتا ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو جائے, اور اگر وہاں پہ عورتیں بھی آ جائیں گی تو پھر آخرت کی یاد تازہ کریں گے یا کچھ اور کاموں میں لگ جائیں گے. اوکے, تو یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں ہمارے مذہب کی, اور اس پر دکھ ہو یا انسان ہنسیں, نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے انسان کو. کیونکہ آپ ممبر پر بیٹھے ہیں, اتنی بڑی شخصیت ہیں, لوگ آپ کو سنتے ہیں, لاکھوں میں آپ کے لوگ ہوں گے سننے والے, لاکھوں میں لوگ سنتے ہیں آپ کو, اور ممبر پر چڑھ کر آپ اس طرح کی باتیں کریں. کیا انسانوں میں عورتیں شامل نہیں ہیں؟ کیا عورتوں کو ضرورت نہیں ہے کہ آخرت کی یاد تازہ کریں؟ تو یہ جو وجہ ہے کہ بھئی وہاں عورتیں جائیں گی تو انسانوں کا کیا ہوگا. میں سمجھ رہا ہوں آبویسلی وہ انسانوں سے ان کا مطلب مرد ہیں, مرد جو جاتے ہیں وہ آخرت کی یاد تازہ کرنے جاتے ہیں. تو کیا عورتوں کو ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی؟ کیا انہیں آخرت کی یاد تازہ نہیں کرنی ہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ اگر پہلے تو یہ نا کہ یہ مذہبی شخصیات جو ہیں, چاہے اس میں مفتی ہوں, امام ہوں, جو بھی ہوں, انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ کسے قبرستان جانے کی اجازت ہے کسے نہیں ہے. ان کا کام تو صرف یہ ہے نا کہ بتائیں کہ مذہب کیا کہتا ہے. اس میں ان کی رائے انہیں داخل کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا جب یہ ممبر پہ چڑھ کر بیٹھے ہوں اوپر, اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ مذہب کی باتیں کر رہے ہیں. اس وقت تو آبویسلی یہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, جیسا کہ میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں اس وقت. لیکن ان کی شخصیت جو ہے وہ مذہب سے لنک ہوئی ہے. یہ جب کچھ بولتے ہیں تو لوگ انہیں لیتے ہیں جیسا کہ یہ مفتی ہیں یا مذہبی شخصیت ہیں, اور یہ ممبر پہ چڑھ کر مذہب کی باتیں کرتے ہیں, اور لوگ پھر ان کی باتوں کو مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے مذاق کا ذریعہ بن جاتی ہیں, ہمارے مذہب کا مذاق اڑتا ہے اس طرح کی باتوں میں. مطلب عورتوں کو بلیم کر دیں آپ, عورتوں پہ سارا الزام ڈال دیں کہ مردوں کا کیا ہوگا کہ آخرت کا وہ تو یاد دہانی کے لیے قبرستان جا رہے ہیں, وہاں عورتیں آ گئی ہیں. یہ ہمارا جو کلچر ہے مسلمانوں کا, خصوصاً یہ پاکستان یا بر صغیر انڈیا پاکستان کی بات کریں آپ, اس کا جو کلچر ہے نا, اس کا مرد جو ہے وہ دنیا کے جاہل ترین لوگوں میں شامل ہے. اس سے بڑا جاہل انسان دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو.
میں اس وقت ایک اسپیسیفک کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آبویسلی میں ایک کلچر کی بات کر رہا ہوں، میں ایک انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے پاس جیسا کہ دنیا میں ہے بہت ہی اچھے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بہت ہی اچھی اور بہت ہی خراب مرد عورتیں بھی ہیں، جیسا کہ کسی بھی کلچر میں ہوتی ہیں، یا آدمی یا عورت ہوتے ہیں اچھے اور برے. میرا بولنے کا مطلب ہے کہ اجتماعی طور پر ہمارا جو کلچر بنایا گیا ہے، اس میں یہ مردوں سے، جو مرد ہمارے پاس موجود ہیں اس کلچر کے اندر، ان سے بڑا جاہل اور ظالم انسان کوئی نہیں ہے، خصوصاً جب ان کا رویہ عورتوں کی طرف ہو. دوسری باتیں تو ابھی چھوڑ ہی دینا، جو ان کا رویہ جو لوگ مائنورٹیز میں ہیں، آپ کے دوسرے فرقوں والے ہیں، جو آپ کے مین سٹریم ریلیجن اس میں نہیں آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا برتاوا کیا ہے، ان کی تقریروں میں کیا باتیں کرتے ہیں، وہ تو چھوڑ دینا. یہ تو ہم عورتوں کی بات کر رہے ہیں، جو آپ کی تقریباً 50% کی پاپولیشن تو ہے نا عورتوں کی، کم سے کم 50% تو ہوتی ہے محترم. تو آپ اس 50% کی جو آپ کی ملک کی پاپولیشن ہے جو کہ مسلمان، اس میں اتنے ہی پرپورشن کے ہیں. اگر ملک کی پاپولیشن اگر 98% اگر مسلمان ہو تو اس کا 50% جو ہے وہ آپ کی عورتیں ہیں. تو ان عورتوں کے ساتھ آپ کی یہ اس طرح کی باتیں ممبر پہ چڑھ کر، کیونکہ عورتیں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گی نا ممبر پہ چڑھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، ان کا تو کہیں وہ تو نہیں بیٹھی نا ایسی جگہوں پر اور وہ اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں. یا کم سے کم اگر کوئی موجود بھی ہو سوشل میڈیا پر یا دوسری جگہ پہ، عورت ریلیجن مذہب کی اس میں بات کر رہے ہیں ہم اس وقت، آبویسلی ہم اس میں کسی صحافیوں کی اور دوسرے لوگوں کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، صرف مذہب کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں تو آپ کو عورتیں نظر نہیں آئیں گی نا کہ اس طرح کی کہ بھائی ہے مردوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے قبرستان، مردوں کو بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عورت کو مطلب ہے عورت کیا کرے گی، مطلب جب کہ عورتوں کے ساتھ جس طرح کی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر، جس طرح سے عورتوں کو لوگ ٹریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں بولتا ہوں، میں یہ نہیں بول رہا کہ ہر کوئی ایسا کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، عورت کیا ہم سیف محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورت ہو، ہماری مطلب ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بچی ہو، چیزیں ہوں، کیا وہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ اکیلے سفر کرے ملک کے اندر ہمارے پاکستان میں اور دکانوں میں جائے یا چیزیں کرے؟ کچھ محلوں میں یس کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم نہیں کرتے. کس وجہ سے؟ کیونکہ جو مرد ہمارے پاس موجود ہیں وہ اس درجے کے جاہل ہیں کہ آپ مطلب ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے. یہ ایسی جاہل قوم ہے، پتہ نا، کیونکہ یہی عورت جو ہے کسی دوسری ممالک میں رہو اگر، یا آپ دوسرے ممالک کا دیکھیں، میں یہ نہیں بول رہا کہ کسی دوسرے ممالک میں عورتوں پر زیادتی نہیں ہوتی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے اندر کم سے کم ایک نارمل عورت جو ہے ایک نارمل ضروریات کا کام کرتے وقت اپنے آپ کو خطرے میں نہیں سمجھتی. چیزیں ہوتی ہیں ہر جگہ پر، لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ ایک نارمل چیز ہے. عورت کا اکیلے باہر جانا یہ نہیں ہے کہ عورت مذہب سے کوئی تعلق ہے. مذہب نے بھی جب اس بارے میں بات کی ہے تو عورت کو اس کو سیف رکھنے کے لیے کی ہے، اس کو بچانے کے لیے کی ہے ان جاہل مردوں سے. مذہب نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ بھئی کوئی مذہبی ضرورت تھی کہ عورت کو بولا جائے کہ بھئی اپنے آپ کو کور کرو یا اپنے آپ کو اکیلے سفر نہ کرو. اس طرح کی باتیں وقتی طور پر ہوئی ہیں، لیکن وہ وقتی طور پر بھی کیوں ہوئی ہیں آپ قرآن میں بھی جا کر دیکھ لیجئے. وقتی طور پر جب ہوئی ہیں وہ اسی لیے نا کہ یہ عورتوں کے ساتھ یہ مرد بدماشی کر رہے تھے. وہ مرد ختم نہیں ہوئے ہیں، وہی مرد آپ کے بر صغیر انڈیا، پاکستان ایسی جگہوں پر آج بھی موجود ہیں. انہی کی آبادی ہے، مڈل ایسٹ میں بھی ایسے ہی مرد ہیں. یہ جاہل بدماش جو مرد ہیں، انہوں نے یہ کلچر شروع کیا ہے عورتوں کے خلاف. ان کے جو ہے نا اس طرح کی جب باتیں جو بڑے بڑے مذہبی لوگ شہ دیتے ہیں اس باتوں کو، یہی مرد جو ان کی باتیں سن رہے ہیں بیٹھ کر، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں جا کر اپنی بیوی بچی کو اس لیے نہیں روکوں کہ یہاں پہ بدماش مرد باہر پھر رہے ہیں اور وہ بدماشی کریں گے عورتوں کے ساتھ، اس لیے کہ میری بیوی یا بہن یا بیٹی یا ماں اگر جائے گی وہاں پر تو وہ دوسرے مردوں کو تنگ کر رہی ہے کہ وہ آخرت کی یاد کیسے آخرت کی یاد میں لگے جب اس کو کوئی چھیڑنے کے لیے عورت مل گئی ہے. یہ ان کا دماغ ہے. اس طرح کے جو ہمارا جو کلچر ہے، بہت ہی دکھ والی بات ہے ایسی باتوں پر، لیکن دماغ ان کا ایسا ہی ہے. میجورٹی ہماری جو پاپولیشن ہے پاکستان کی، مسلمانوں کی، ان کا دماغ اسی جگہ پر لگا ہوا ہے. ان کا دماغ اس لیے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جانوروں، اپنے آپ کو کنٹرول کرو.
تمہارا جو دماغ کے اندر جانور بیٹھا ہوا ہے، تمہارے دماغ میں جو بدماش بیٹھا ہوا ہے، جو دوسری عورتوں کو گھورتا ہے، دوسروں کی عورت مطلب نا تمہارے پاس سب وقت ختم ہو گیا ہے، تم کو عورت نظر آئے گی تو تمہارے اندر بے چینی شروع ہو جائے گی اور تم ایک جانور بن جاؤ گے اور تم ان کو گھورنے لگو گے، تم ان کو تاڑنے لگو گے یا ان کو تنگ کرو گے، اور تم کو لگ رہا ہے کہ یہ عورت آ گئی ہے تو اب میں اللہ کو کیسے یاد کروں، اب میں موت کو کیسے یاد کروں۔ اگر تمہارا دماغ اتنا ہی نیچے درجے کا ہے اور تمہارے اندر اتنی بدماشی ہے تو گھر میں بیٹھ جاؤ، باہر جانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ مطلب میرا بولنے کا مطلب ہے کہ اپنے دماغ کو ٹھیک کرو، اپنے مردوں کو ٹھیک کرو۔ جو جن مردوں سے اس طرح کے مفتی اور بڑے بڑے عالم جو خطاب دیتے ہیں، ان مردوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کی مجلس میں کتنی عورتیں ہوں گی آپ بتائیں؟ مفتی طارق مصطفی صاحب اگر کسی ممبر پہ چڑھے ہوئے ہیں تو کتنی عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں؟ آبویسلی مسجد میں ہمارا ماحول ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ بھی ہم نے عورتوں کو کاٹ دیا ہے تو ادھر ساری مردیں ہی ہوں گے نا، اس وقت میجورٹی تو وہی ہوگا مطلب، تو یہ سیکھ کر جائیں گے، بجائے اس کے بولنے کے لیے کہ اگر تم کو وہاں پر کسی کی ماں، کسی کی بہن، ہر عورت جو ہے وہ کسی نہ کسی کی بہن، ماں، بیٹی، کسی کی بہو ہے، تو اس کی اتنی ہی عزت کرو، اور وہ کہیں نظر آ جائے تو اسے ایسا ہی دیکھو کہ تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بہو، تمہاری بیٹی وہاں پر موجود ہے، بجائے اس کے کہ تمہارا دماغ موت کی یاد سے نکل جائے قبرستان میں، یا اللہ کی یاد سے نکل جائے اگر تم کچھ اور عبادت کر رہے ہو، تم اس کی طرف کیوں گھور رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو، کیوں اس کو سوچ رہے ہو کہ وہ کیسے کپڑے پہن کر آئی ہے، اس نے لپسٹک لگائی ہے، اس نے میک اپ کیا ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں یہ چیزیں سوچنے کی؟ تمہاری دماغ کے اندر یہ پروسیس ہی کیوں ہو رہا ہے؟ جب عورت جاتی ہے باہر تو وہ دیکھتی نہیں ہے مرد کیوں اچھے کپڑے پہنتے ہیں، مرد کیوں اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں، بال کیوں کٹواتے ہیں، مرد کنگھی لگاتے ہیں بالوں پہ، مرد بھی عطر لگاتا ہے، تو کیوں لگاتا ہے؟ کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ ساری عورتیں اسے دیکھ کے دیوانی ہو جائیں گی اور بولیں گے ہے مطلب نا یہ تو اب میں کیسے باہر نکلوں، ایسے ایسے مرد پھر رہے ہیں اچھے کپڑے پہن کے باہر، عطر لگا کے، کنگھی کر کے، مطلب ایسی باتیں سوچنے کی بات ہے۔ ہم بولیں گے بھئی عورتوں کا دماغ خراب ہے اگر یہ عورتیں ایسی باتیں کریں گی تو، لیکن جب یہ مرد ایسی چیزیں کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بولتے ہیں کہ مردوں کا دماغ خراب ہے؟ کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں عورتوں کو دبانا ہے؟ ان کا پہلا تو ان کا کوئی حق نہیں بنتا، کسی بھی مذہبی جو شخصیت ہے اس کا حق نہیں بولتا کہ بولے کہ عورت کو جانے کی اجازت ہے نہیں ہے قبرستان۔ آپ کو بولنے کا جو ہے اس طرح کی جگہ پہ حق ہے نہیں کسی کو بولنے کا، چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اللہ کے رسول ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون جانا ہے کس نے نہیں جانا ہے، اور وہاں پر جب کوئی ایسی پابندی نہیں ہے موجود مذہب کے اندر، مذہب ایسی پابندی نہیں لگاتا ہے، تو آپ کے جو مرد ہیں جو بدماش اور مطلب گھٹیا ترین قوم جو دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو صرف اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، ان کی سہولت کہ اب عورتیں نہ جائیں باہر، کہ ان کا دل جو ہے دوسری طرف چلا جائے گا، ان کا دماغ کہیں اور لگ جائے گا کیونکہ عورتیں نظر آ جائیں گی۔ تو مفتی صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کو یہ باتیں سمجھنا چاہیے کہ ممبر پہ چڑھ کر بنسبت کے عورتوں کے بارے میں یہ باتیں کریں، ان کو بولیں کہ تم عورتیں آ جائیں گی تو مرد کیسے یاد کریں گے۔ ان مردوں کو سمجھائیں کہ اپنی جو اندر جو آپ کے جانور بیٹھا ہے نا اسے کنٹرول کریں، آپ اس جانور کو قابو کریں۔ آپ کیسے مسلمان ہیں، آپ کس بات کے مسلمان ہیں، آپ کے اندر جو آپ کے جو شیطان ہے یا جو جانور یا اندر آپ کے اندر بیٹھا ہے اس کے اوپر آپ کا اتنا سا کنٹرول نہیں ہے کہ اگر کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو اگر باہر نظر آ جائے تو آپ کو اس کو ویسی عزت سے دیکھیں، اور بلکہ مطلب آپ کو دیکھنے کا کون مطلب آپ اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں، یا اس کو چلتی پھرتی نظر آئے تو ویسے ہی دیکھیں کہ آپ کی ماں بہن ہے، اور اس کی طرف نظروں سے دیکھیں نا خراب، تو آپ کیسے ڈسٹریکٹ ہوں گے؟ کیسے آپ کا دماغ ہٹے گا اللہ کی یاد سے؟ یا قبرستان کے اندر موت کو یاد کرنے گئے ہیں یا اللہ کی طرف دھیان دینے گئے ہیں تو آپ کا دماغ کیوں ہٹے گا آپ کا؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ عورت اگر وہاں آئی ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کی خبر پر آئی ہو، اس کا شوہر کی خبر ہو، اس کے باپ کی خبر ہو، اس کے بیٹے کی خبر ہو، اس کے بھائی کی خبر ہو، یا کسی رشتہ دار کی، اس کی دادا، نانا، کسی کی بھی ہو، پوتے کی، اور وہ وہاں آ کر اگر دعا کرتی ہے یا وہ وہاں آتی ہے اس کو بھی موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو کیا اس کا حق نہیں ہے؟ تو ایسے مفتی جو لوگ ہوتے ہیں، مفتی اتنے بڑے بڑے جو ہمارے جو مذہبی شخصیات ہیں، اللہ رحم کرے ہماری قوم پر کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں اتنی بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھتے ہیں، پھر اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ ان کی ساری باتیں غلط ہیں، نہیں، بہت اچھے، بہت بڑی شخصیتیں ہیں اور بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اور بہت ہی ان کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے علم کا، لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے جب یہ ممبر پہ بیٹھے ہوں اور جب انہوں نے مائک لگایا ہوا ہو، مائکرو فون اپنے اوپر،
اور یہ جب باتیں کر رہے ہوں تو ان کے نکلی ہوئی منہ سے جو باتیں ہیں اس کے اثرات ہیں لوگوں پر، اس کے بہت اثر پڑتا ہے لوگوں پر، اس پہ جو لوگ سن رہے ہیں ان پہ بھی فرق پڑتا ہے، اور جو عورتیں ہیں سننے والی مردوں پہ بھی فرق پڑتا ہے، عورتوں پہ بھی فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ پھر عورتیں سمجھتی ہیں کہ بھائی یہ مذہبی ریکوائرمنٹ ہے، یہ مذہبی ضرورت ہے، ہاں میں جاؤں گی تو لوگوں کو ڈسٹریکٹ ہوں گی، لوگ ڈسٹریکٹ ہوں گے۔ تو اس ذہنیت کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بالکل زیب نہیں دیتی، یہ ہم کو جانوروں کی طرح پیش کرتی ہے ہمارے کلچر کو، ایسا جب کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کلچر میں تو عورت سے کو جتنا سیف محسوس کرنا چاہیے، تحفظ اس کو محفوظ کرنا چاہیے اپنا، کسی بھی کلچر میں نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ مطلب ہمیں کسی بھی کلچر سے بڑھ کر زیادہ محفوظ جگہ ہونی چاہیے مسلمانوں کے طرف عورت پھر رہی ہو تو، لیکن حقیقت اس سے الٹی ہے۔ اگر آپ کسی باہر کے ممالک میں چلے جائیں، امریکہ، برطانیہ یا یورپ کی دوسری جگہوں پر چلے جائیں، تو وہاں پر عورت آرام سے پھر سکتی ہے باہر، کوئی نہیں دیکھتا اسے، کوئی اسے گھورتا بیٹھتا نہیں ہے، نہ کوئی پرواہ ہوتی ہے کہ یہ عورت آ گئی ہے تو میرا آج کام ہی خراب ہو جائے گا، میں باہر کیسے کام کروں گا اب، کیونکہ وہاں عورتیں بھی ہیں باہر، کوئی نہیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ ان کے کلچر میں خرابیاں نہیں ہیں یا ان کے کلچر میں ان کی کمزوریاں نہیں ہیں، لیکن کم سے کم عورت ایسا شکار بن کر یا کسی بھی طرح سے ٹارگٹ بن کر نہیں پھر رہی ہوتی ہے، یا پوری دنیا انتظار نہیں کر رہی ہوتی ہے کہ ان کا کام خراب ہو جائے گا اگر باہر آ گئی تو۔ میں اگر آج دکان جانا ہے وہاں پہ اس میں عورت آ گئی دکان میں تو میرا تو کام ہی خراب ہو جائے گا، میرا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو ہمیں اس چیزوں سے نکلنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اپنی نظروں کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں ہماری اپنی سوچ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ مطلب تو اس طرح کے جو مفتی اور جو عالم اور بڑے بڑے مولوی صاحب ہیں، ان کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے درسوں میں ان مردوں کو سکھائیے، ان مردوں کو روکیے، ان کو سکھائیے کہ کس طرح سے یہ اپنے اندر جو جانور اور جو ان کے اندر جو شیطان بیٹھا ہے نا، اسے کس طرح سے کنٹرول کرے۔ کیسا مسلم ہے وہ، اگر وہ اپنے اندر بیٹھی ہوئی نفس کو، جو آپ کے اندر جو خواہشات ہیں خراب، یا نفس ہے یا اندر جانور جیسے آپ کی فیلنگ ہے، اگر آپ اس کو کنٹرول نہ کر سکیں تو کیسا مسلم ہے آپ، کس طرح کے مسلم ہیں؟ 5 وقت اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے درمیان سے دوسری نماز تک آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو وہاں کوئی عورت نظر آ جائے کہیں دکان میں یا اسکول میں یا کالجوں میں یا جاب پر آپ کریں یا قبرستان میں یا کہیں بھی، کس طرح کا دماغ ہے آپ کا؟ تو مینگو مسلمس، یہ ایک چھوٹا سا دل کی بھڑاس ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو اس طرح کے بڑی بڑی شخصیت سے سن کے انسان کے دل کو دکھی ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح سے دکھ نکالنے کی ذریعہ ہے کہ اس چیزوں پہ بات کی جائے، انسانوں کو، جو انسان ہمارے ہیں، جو مفتی صاحب نے انسان کا ورڈ استعمال کیا ہے مردوں کے لیے خالی، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، ان کے بھی حق ہیں، ان کی بھی فیلنگز ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور صرف ہر آپ کی جو مسئلہ ہے اس کا الزام عورتوں پہ مت ڈال دیں سوسائٹی کا، کہ ہر مسئلہ جو ہے وہ عورت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزوں میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ عورتیں جو ہیں وہ اپنا حساب خود دیں گی اللہ کے سامنے، اور آپ اپنا حساب خود دیں گے اللہ کے سامنے۔ جو مرد ہیں حضرات، وہ بھی، آپ بھی اپنا حساب خود دینے والے ہیں۔ عورتوں کی جو نیکیاں ہیں ان کا ثواب انہیں کو ملے گا، ان کے گناہ کا ثواب بھی انہیں ملے گا۔ جو مرد حضرات ہیں، آپ کی نیکی کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا، آپ کے گناہ کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ آپ جو ہے دوسروں کی عورتیں، دوسروں کی بہنیں، دوسروں کی ماں، دوسروں کی بیٹیوں، دوسروں کی بہوؤں، پوتیوں، نواسیوں، بھانجیوں، بھتیجیوں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ آپ باہر جاتے ہیں گھر سے تو اپنے کام سے کام رکھیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنے دماغ کو، دل کو، جو آپ کام میں کرنے آئے ہیں، چاہے وہ قبرستان میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کون وہاں پہ عورت موجود ہے اس جگہ پر، اس نے کون سے رنگ کی لپسٹک لگائی ہے، اس نے کیا میک اپ کیا ہے، اس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اپنے آپ کو آپ کنٹرول کریں، اپنے جو اندر جانور آپ کے بیٹھا ہے نا، جو آپ کا نفس اندر موجود ہے، جو شیطان کے بہکاوے میں بہت ہی آگے بڑھ گیا ہے، آپ اس کو کنٹرول کریں۔ وہ عورت اگر وہاں پہ موجود ہے، وہ اپنی ضرورت سے موجود ہے، وہ بھی وہی کام کرنے آئی ہے جو آپ کرنے آئے ہیں۔ اگر وہ بینک میں آپ کو عورت نظر آتی ہے لائن میں، تو وہ بھی وہی کرنے آئی ہے جو آپ کرنے آئے ہیں۔ اسکول میں آپ کو نظر آتی ہے عورت، تو وہ بھی وہی کرنے آئی ہے جو آپ کرنے آئے ہیں، چاہے وہ پڑھانے آئی ہے یا پڑھنے آئی ہے۔ چاہے وہ عورت آپ کو قبرستان میں نظر آتی ہے تو وہ بھی وہی کرنے آئی ہے جو آپ کرنے آئے ہیں۔
آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا دعا مانگنے کے لیے کسی کے لیے قبر پہ، یا کسی کی قبر پر آ کے فاتحہ پڑھنے کے لیے، وہ بھی وہی کرنے آئی ہے۔ تو بنسبت اس کے کہ دوسروں کے کام میں مداخلت کریں اور عورتوں پہ اپنی بدماشی کا جو آپ کے اندر بدماش یا جانور بیٹھا ہے اس کا جو الزام ہے وہ عورت پہ نہ ڈال دیں کہ عورت وہاں موجود ہے تو آپ بدماش بن گئے ہیں۔ نہیں، آپ ویسے ہی بدماش ہیں، آپ کے اندر ویسے ہی جانور بیٹھا ہے، آپ ایک انکلچرڈ، ایک بہت ہی بدماش قوم ہے۔ میجورٹی مردوں کی بات کر رہا ہوں میں، ہر پوری میجورٹی میں معذرت کرتا ہوں، میجورٹی نہیں، جو ہمارے اندر قوم میں لوگ بیٹھے ہیں اس طرح کے۔ تو آپ دیکھیں گے کچھ جگہ پہ عورتوں کا باہر جانا محال ہے پاکستان میں، شہروں میں، بڑے شہروں میں، کراچی میں، دوسری جگہوں پر، بنسبت اس کے کوئی انہیں گھور رہا ہو، مطلب نا، تو سوچیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو مطلب گھر سے باہر نکلنا نہ دیں، لیکن کسی اور کی ماں، بہن، بیٹی کسی باہر نظر آ جائے تو اسے تو وہ اتنا گھوریں جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ یہ قوم ہے۔ تو اپنی نظروں کو نیچے کریں، اپنے دماغ کو ٹھیک کریں، اپنے نفس، اپنے جانور جو آپ کے اندر بیٹھا ہے نا اس کو کنٹرول کریں۔ آپ اچھے مسلمان بنیں، اور دنیا میں جو ہے دوسرے لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، پوری دنیا آپ کو اکاموڈیٹ کرنے نہیں آئی ہے باہر کہ وہ آپ کے لیے ماحول پیدا کرے، کہ باہر کس طرح کا ماحول پیدا کرے تو آپ نکلے کیسے مسلمان ہیں، کس بات کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کو باہر کوئی چیز نظر ہی نہ آئے دنیا میں، صرف آپ اکیلے دنیا میں رہ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ملنگ بن جائیں، اب نکل جائیں شہروں سے، نکل جائیں ملک سے، یا اپنی آبادی سے، جا کے کہیں اور پھر لیں، آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، نہ آپ کو موقع ملے گا کوئی غلط کام کرنے کا، نہ کوئی ملے گا کچھ بھی، وہاں جا کے نکل جائیں۔ کیا مذہب اس کا نام ہے؟ مذہب تمام چیلنجوں کے درمیان میں، تمام جو امتحان ہے اس کے درمیان میں رہتے ہوئے صحیح چلنے کا راستے کا نام ہے، کہ آپ اس میں رہتے ہوئے صحیح راستے پہ چلیں۔ تمام چیلنجز ہیں، میں یہ نہیں بول رہا کہ عورت کوئی چیلنج ہے، ایسا میں بات نہیں کر رہا۔ عورت اپنا امتحان دے رہی ہے، آپ اپنا امتحان دے رہے ہیں۔ ہاں، چیلنج آپ کے سامنے دوسرے ہو سکتے ہیں، بہت سارے غلطیاں کرنے کی، چیزیں کرنے کی، وہ آپ کے اندر ہے، وہ آپ کے دماغ میں ہے، وہ عورت نہیں کاز کر رہی ہے، وہ عورت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، وہ آپ کے اندر ہے، وہ تو اس کو کنٹرول کریں۔ سو مینگو مسلمس اس بات کو، اس تبصرے کو ختم کرتے ہیں اس وقت اس ویڈیو پر، انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو پر تبصرہ کریں گے۔ اللہ حافظ ایوری ون۔